اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن مجید کی پہلی آیت، قرآن مجید کی پہلی سورت، قرآن مجید کے پہلے الفاظ جو کہ قرآن مجید کی ترتیب قرآنی کے اعتبار سے ہیں، وہ یہ پہلے الفاظ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ترتیب کو لگوایا تھا۔ اس اعتبار سے قرآن کا پہلا جملہ، قرآن کا پہلا لفظ الحمد للہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین، وہ اللہ جو کہ عالمین کا پروردگار ہے۔ یہ آیت فاتحہ کا خلاصہ ہے، اور فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اور اس آیت کے اندر دو باتیں بتائیں، پہلی الوہیت، دوسری ربوبیت۔ الحمد للہ، للہ میں الوہیت اور رب العالمین میں ربوبیت ہے، یعنی الوہیت بھی اللہ ہی کے لیے ہے اور ربوبیت بھی اللہ کے لیے ہے، یعنی پوری کائنات دو چیزوں پر چل رہی ہے، ایک خالق پر چل رہی ہے اور دوسری مخلوق پر چل رہی ہے۔ خالق کی تمام چیزیں وہ اللہ رب العزت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور مخلوق کی تمام ضروریات اور معاملات وہ بھی اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ کوئی اس سے مبرہ نہیں ہے، کوئی اس سے دور نہیں ہے، سب کا سب اللہ ہی کو سزاوار ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو کہ رب العالمین ہے، جہانوں کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ رب کہتے ہیں براٹ اپ کرنے والے کو، اور الہ کہتے ہیں معبود کو اور مسجود کو، جس کو سجدہ کیا جائے، جس سے اپنی حاجات رکھی جائیں، جس کے سامنے جھکا جائے، جس کے سامنے اپنی ضروریات کو رکھا جائے۔ اور رب وہ ہے جو ضروریات کے اسباب آپ کے سامنے مہیا کر دے، معاملات کی بنیاد آپ کو مہیا کر دے۔ تو پورا قرآن خالق اور مخلوق سے جڑا ہوا ہے، اور خالق اللہ ہے اور مخلوق کی تمام حاجات اللہ ہی کے لیے ہیں۔ چنانچہ پورا قرآن خالق اور مخلوق کے تذکروں سے بھرا ہوا ہے، چنانچہ پہلی آیت اس کو بتا رہی ہے، اور اس میں دعویٰ ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ الوہیت اللہ ہی کے لیے ہے، لہٰذا تعریف اللہ ہی کی جائے گی۔ الوہیت یعنی وہ ذات جو کہ سجدے کے قابل ہے، وہ ذات جو کہ جھکنے کے، جس کے سامنے جھکا جائے، وہ ذات جس کے سامنے سجدہ کیا جائے، وہ ذات جس کو خدا سمجھا جائے، وہ ذات جس کو واجب الوجود سمجھا جائے، وہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور پھر آیت مبارکہ وہ ہے جس میں اسم اعظم استعمال ہوا۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں الاسم العظم هو اللہ بشرط ان تکون فی قلبی کا کہ سوى اللہ، اللہ تکون فی قلبی کا سوى اللہ، کہ اسم اعظم تو اللہ ہے، لفظ اللہ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ تو اسم اعظم اللہ کی ذات کا نام مبارک ہے، چنانچہ وہ اس آیت مبارکہ میں آیا، قرآن کی ابتدا کی، تو یہ آیت اس حساب سے متبرک اور مبارک ہے۔ دوسرا، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے تعریف فرمائی ہے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کو سزاوار ہیں۔ ہر تعریف اللہ کی ذات پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے، تو اللہ کی ذات تعریف کے قابل ہے، اور وہی ایسی ذات ہے جس کی تعریف کی جا سکتی ہے۔ اب سمجھیں کہ اللہ کو نہ اپنی تعریف کی ضرورت ہے، نہ تعریف سے اللہ تعالیٰ کا کچھ فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ کی تعریف کے اوپر چار قسم کے احتمال بنتے ہیں۔ پہلا احتمال یہ بنتا ہے کہ اللہ کی تعریف کرنے سے اللہ کو فائدہ ہو، یہ احتمال غلط ترین ہے کہ اللہ کو ہمارے کسی فائدے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا احتمال یہ بنتا ہے کہ اللہ کی تعریف کرنے سے
زیادہ اللہ کا فائدہ ہو، تھوڑا سا بندے کا فائدہ ہو، غلط۔ پھر اگلا احتمال بنتا ہے اللہ کی تعریف کرنے سے ہاف ہاف ہو جائے، آدھا اللہ کا فائدہ آدھا بندے کا فائدہ، غلط۔ تو اس کے بعد چوتھا احتمال یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کرنے سے زیادہ تر بندے کا فائدہ، تھوڑا سا اللہ کا فائدہ ہو، غلط۔ تو پانچواں احتمال بنتا ہے اور وہ یہ بنتا ہے کہ اللہ کی تعریف کرنے سے 100% بندے کا فائدہ ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، 100% یہی بات صحیح ہے اور یہی درست ہے۔ چنانچہ اللہ کی تعریف کرنے سے بندے ہی کا فائدہ ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چنانچہ اس لیے کہا گیا کہ اللہ کی تعریف کرو، اس لیے کہا گیا کہ اللہ کی مدح سرائی بیان کرو۔ والد جب بچے کو اس کا نام سکھاتا ہے، اس کو اسکول بھیجتا ہے، تو اسکول جاتے وقت بچے کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اس سے شاید میرے ماں باپ کا کچھ فائدہ ہے، لیکن دراصل وہ بچے کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسے ماں باپ کی محبت اپنی اولاد کے لیے بے لوث اور بغیر کسی ریزننگ کے ہوتی ہے، بغیر کسی وجہ کے ہوتی ہے، ایسے اللہ کی تعریف کرنے سے جو بندے کا نفع ہوتا ہے وہ بغیر کسی ریزننگ کے ہوتا ہے، بغیر کسی وجہ کے ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان سب چیزوں کو جوڑا ہے۔ اللہ کو اپنی تعریفیں کرانے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت بندے کے نفع سے خوش ہوتے ہیں، بندے کے نفع کے کام سے اللہ رب العزت کو خوشی ملتی ہے۔ یہ خوشی ہماری طرح نہیں ہوتی، یہ اللہ کی خوشی کے مطابق ہی ہوتی ہے۔ تو جب بندے کی خوشی سے اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں تو اسی کی تعریف اسی کی تاکید اللہ رب العزت نے سب سے پہلے فرمائی ہے، اور جس چیز میں بندے کا سب سے زیادہ نفع ہے وہ سب سے پہلے ماں اس کو کہتی کہ بیٹا یہ کام کر۔ ایسے جس چیز میں بندے کا سب سے زیادہ نفع ہے وہ ہے اللہ کی تعریف کرنا۔ چنانچہ جب بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے، اس کی مدح سرائی بیان کرتا ہے، اس میں بندے کا سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کا حکم اللہ نے قرآن کھولتے ہی سب سے پہلے دے دیا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا قرآن مجید کے لیے سورہ فاتحہ کے لیے اللہ 7 مثانی والقرآن العظیم، 7 مثانی یعنی سورہ فاتحہ کو اللہ نے 2 مرتبہ نازل کیا تاکہ تاکید رہے کہ اس میں میرے بندے کا فائدہ ہے۔ تو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت اور اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو آگے پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔